अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हूँ और आप यूट्यूब पर मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीलॉग में बात करेंगे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन की, तर्जुमान इमरान खान रऊफ़ हसन की, जिनके ऊपर हमला हुआ है। और इनिशियली इम्प्रेशन ये था कि ये हमला जो कि चंद ख्वाजा सराव ने एकदम से एक निजी चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर किया, ये उसी नौइयत का है जिस नौइयत का हमला, अगर आपको याद हो, समी इब्राहिम साहब के ऊपर एक दफ़ा चंद ख्वाजा सराव ने एकदम हमला किया था जिसमें वो बच गए थे, उनको कोई चोट छोट नहीं लगी थी। तो इनिशियल इम्प्रेशन यही था कि वो हमला इसी तरह चंद ख्वाजा सराव ने किया है और इसका मकसद यही होगा कि रऊफ़ हसन को एम्बेरस किया जाए कि कुछ ख्वाजा सराव ने उनके ऊपर हमला किया है लेकिन उनकी बचत हो गई है, चोट छोट नहीं लगी। लेकिन फिर वो फुटेज सामने आई जिसमें उन्होंने अपनी चीख पर यहाँ पर टिश्यू पेपर रखा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है और उनको चैनल के अंदर डॉक्टर शाहिद मसूद साथ लेकर जा रहे हैं। तो पता लगा कि नहीं, चोट तो लगी है, खून तो निकला है। लेकिन अब जो फाइनल उसकी वीडियो सामने आई है और जो तफसीलात सामने आई है और हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद जो पता लगा है वो ये लगा है कि काफ़ी गहरा ज़ख़म था, आधा इंच तकरीबन गहरा था और 6 इंच लंबा ज़ख़म था। इट वॉज़ अ डीप लॉन्ग कट विच स्टार्टेड ऑफ अंडरनीथ हिज एयर और वो आगे की तरफ आया है उनकी चीख पे और उनकी स्किन को रप्चर करता हुआ, उनकी स्किन जो है उसको चीरता हुआ वो 6 इंच आगे और अच्छा खासा गहरा कट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि दिस वॉज नॉट एन ऑर्डनरी काइंड ऑफ एन अटैक ऑन रऊफ़ हसन, बल्कि दिस वॉज अ मर्डर अटैम्प्ट, यानी कि ये इक़दाम कत्ल का वाक़या है। और इक़दाम कत्ल सेक्शन 324 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड अटेम्प्टेड मर्डर, आपको पता है कि 302 के बाद दूसरा बड़ा जुर्म है, वन ऑफ द ऑफेंसेस जो कि बड़े सीरियस हैं, नॉन बेलेबल हैं। और अब जबकि मैंने वो फुटेज देखी है, तस्वीर देखी है रऊफ़ हसन की सोशल मीडिया के ऊपर और मैंने उस वूंड को ऑब्ज़र्व किया, तो हमने अपने 17 साल वकालत के करियर में बहुत सारे केसेस किए हैं। 302 के भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर मेडिकल लीगल रिपोर्ट और ज़ख़म, उसकी नौइयत, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, उसकी जो नेचर है वो ब्लंट वेपन से है, शार्प से है, किस नौइयत का है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत तफसील से, मतलब कि हर केस में हम देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैंने अब जब वो ज़ख़म देखा है रऊफ़ हसन का, तो आई एम ऑल्सो फोर्स्ड टू actually conclude, given the nature of that injury, कि वो वाकई लग ऐसे रहा है कि वो अटेम्प्टेड मर्डर का इंसिडेंट है। वो इक़दाम कत्ल की नीयत से ही हमला हुआ है रऊफ़ हसन के ऊपर। और अगर ये जो उनके यहाँ पे कान के नीचे ज़ख़म का निशान आगे 6 इंच तक आया, ये अगर उनके गले पर फिर जाता तो ज़ाहिर बात है कि वो तो फिर इर्रेपरेबल लॉस था और उनका गला कट जाता तो वहाँ पे उससे तो बंदे की जान चली जानी थी उनकी। लेकिन वो डीप है और वो 6 इंच लंबा है, उससे कंसिस्टेंटली ब्लीडिंग हो रही थी, लगातार हो रही थी और उस ब्लीडिंग के बावजूद उन्होंने यहाँ पे टिश्यू पेपर रखा हुआ था और फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, फिर हॉस्पिटल भी गए, फिर वहाँ से निकले, फिर उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है वो ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और उसके बाद वो विक्ट्री का साइन बना रहे हैं और गालबन मेरे ख्याल में उनकी अहलिया उनके साथ हैं, वो भी विक्ट्री का साइन बना रही हैं। मामला जो है वो सारा देखकर बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। और रऊफ़ हसन, गिवन द फैक्ट कि आई थिंक वो 60s में होंगे, एजेड आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, गो के आई बिलीव कि ग्रेसफुली एज किया उन्होंने, लेकिन बुज़ुर्ग हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल स्पोकन हैं, ब्रेनी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल टाइम में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकर भी चल रहे हैं और इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो अपना एक ज़हनी तौर पर एक जिन चीज़ों पे सेट ऑफ आइडियाज़ पे यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका ये मार धाड़ से और कत्लो गारत से और हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और वो उनका जो वेपन होता है वो उनकी ज़बान ही होती है और उसको वो अगर कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जायज़ तनकीद कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो वो कोई जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, वो कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह अगर उनके कहे से आपको इत्तफाक नहीं है तो इस तरह का हमला उनके ऊपर हो जाना
اور وہ بھی خواجہ سراؤں کے ذریعے جیسے کرایا گیا، تو بہت افسوسناک بات ہے، دل دکھ ہے، تکلیف ہوئی ہے رؤوف حسن کے حوالے سے بھی کہ ذاتی طور پر ان کے ساتھ اچھا خاصا ٹراما ہوگا، انہیں اتنی چوٹ لگی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی سیاست اور سیاستدان کس حد تک اب جو ہے they've gone deep down into this kind of a situation، جہاں پہ اب میرے خیال میں جتنے بھی سیاستدان ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی چھتر چھایا میں سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو بھی یہ سوچ آ رہی ہوگی کل نو ساڑھے نال کی ہونا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی نا، اور یہ اندر سے سب کو تکلیف ہو رہی ہوگی، سب کو یہ. لیکن وہ وقتی طور پر جو ہے اتنا سمجھوتا ہو چکا ہوا ہے اصولوں کے اوپر، نظریات کے اوپر. اس وقت کے حکومت میں سے کوئی بھی سیاستدان اس حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کرے گا یا اظہار یکجہتی نہیں کرے گا. لیکن یہ ایک نیا لو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، ایک نئی رسم ڈلی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، کہ جس میں اگر کوئی اپوزیشن کا سیاستدان جس کی بات سے اتفاق نہیں ہے یا جو تنقید کرتا ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس طرح سے سرے عام حملہ ہو سکتا ہے، اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے، قاتلانہ اٹیمپٹ ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ سکسیسفل ہو جاتی تو وہ قتل بھی ہو سکتا تھا، اور ہو جاتا تو پھر یہ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے. یہ سیاستدانوں کی سوچنے والی بات ہے کہ ان کا اپنا سروائیول اس طرح کے حالات میں کتنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ گیون ہز ایج رؤوف حسن کی اور ان کی ساری زندگی، آئی ایم شیور کہ انہوں نے، مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا رؤوف حسن صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے ساری زندگی کیا کیا کچھ کرتے ہوئے گزاری ہے، لیکن ان کی جو بظاہر سپیچ ہے، ان کو میں نے سنا ہے پریس کانفرنس میڈیا، پڑھے لکھے انداز میں کوئی پڑھا لکھا کام کرتے ہوئے، آئی ڈونٹ نو، انہوں نے گزاری ہے اپنی زندگی. تو میں یہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ رؤوف حسن کی ایج اور کیلیبر اور پروفائل اور ایجوکیشن کا آدمی جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، تو ایک جو آدمی اس طرح کا ہوتا ہے نا، وہ جب اس طرح when things turn so ugly and bad کہ بدماشی پہ اگلی سائیڈ اتر آئے اور اس طرح سے حملہ ہو جائے، اور خواجہ سراؤں کے ذریعے حملہ ہوا اور اس طرح سے، تو وہ پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اندر ڈلنے کی، مطلب کہ مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیوں اس کے اندر ڈلوں، میں تو مطلب کہ پڑھی لکھی قانون کی، آئین کی، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ میرے ساتھ بدلے میں سلوک ہونا ہے تو پھر مجھے اس گن میں ڈلنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچ اس کو آ سکتی ہے. لیکن رؤوف حسن کی ابھی تک جو میں سوچ دیکھ رہا ہوں وہ وکٹری والی ہے، کہ دو وکٹری کے یہ دو انگلیوں سے وکٹری کا نشان انہوں نے بنایا. تو اسی طرح پرویز الہی کی ابھی تصویر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی رہائی ہو گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا، اور اس کے بعد وہ ظہور پیلس پہنچ گئے، تو اپنی فیملی کے ساتھ ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں وہ بڑے مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور عمران خان کے ساتھ ہی رہوں گا، اور ججز کا شکریہ اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے سرخ رو کیا. تو یہ پرویز الہی صاحب، ان کی بھی ایج آپ دیکھ لیں، ہی از آلسو ان ہز 70s، بزرگ آدمی ہے. ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ماضی میں جو بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن ابھی کی، تو میرے ذہن میں یہ بات اتر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ that there is something unique about Imran Khan. Imran Khan has this unique ability to motivate and inspire people like Ra'uf Hassan and people like Parvez Elahi who are in their old age, 70s or 60s, اینڈ دیر ایجوکیٹڈ، دیر ہائی پروفائل، اور ساری زندگی انہوں نے بڑے ٹھاٹوں سے، ششکوں کے ساتھ گزاری ہے، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہم پہ ایسے ہاتھ اٹھائے یا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے یا ہمیں زخمی کر دے یا جیل میں اتنی دیر جیسے پرویز الہی نے گزاری، اور ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سیاست کی ہے. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرویز الہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں اس طرح کھڑے ہو جائیں گے عمران خان کے ساتھ. تو یہ عمران خان ہیز دس یونیک ایبلٹی ٹو موٹیویٹ اینڈ انسپائر پیپل آف دس اسٹیچر اینڈ نیچر اینڈ ایج اینڈ کوالیفیکیشن اینڈ پروفائل کہ وہ جیلیں کاٹنے اور زخمی ہونے کے بعد، اقدام قتل کے واقعے سے گزرنے کے بعد بھی وکٹری کا سائن بنا رہے ہیں. تو یہ عمران خان کی شخصیت کا ایک کرشماتی پہلو ہے، کیرزمیٹک پہلو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے میں مجھے لگتا ہے دیا ہے، جس سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. یعنی کہ اب رؤوف حسن سوچے، رؤوف حسن کی اگر وہ ان کی اہلیہ ہیں جنہوں نے ساتھ وکٹری کا سائن بنایا، لیکن آئی ایم شیور فیملی کی ممبر ہوں گی نا، میرے خیال میں اہلیہ ہی ہیں، وہ بھی ساتھ وکٹری کا سائن. بیبیاں کہتی ہیں تم بے وقوف ہو، پاگل ہو، کن کاموں میں ڈلے ہوئے، چھوڑو اس کو، اچھی بھلی تمہاری زندگی تھی، اتنے تم پڑھے لکھے ہو، فلانا، تو یہ تمہیں خواجہ سراؤں سے حملہ کرا کے زخمی کرا دی.
لیکن وہ بھی وکٹری کا سائن بنا رہی ہے. وائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں یہ پڑھے لکھے ہائی پروفائل لوگ، ہائی پروفائل پولیٹیشین ساری زندگی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو یوں انگلی لگائے. انہوں نے اس طرح سے زندگیاں گزار دی، اپنی جلیں کاٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. کیوں؟ کیا وجہ؟ تو کچھ تو خاص بات ہے عمران خان میں یا اس کی پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت میں، کہ اس طرح کے لوگ بھی سٹینڈ لے رہے ہیں. اینڈ ہی ہیز دیٹ یونیک ایبلٹی ٹو انسپائر پیپل. تو یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ باقیوں کو بھی نظر آنا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ کو کچھ سین طریقے سے وائزلی فیصلے لینے کی ضرورت ہے. وہ تو اب زمانہ جہالت کی بات ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا اینشنٹ گریس میں ایتھنز اور اسپارٹا جب آپس میں ان کی جنگ ہو رہی تھی تو فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایک تگڑی تھی ایک کمزور تھی، اور جو کمزور تھی اس کو پتا تھا کہ ہم جیت نہیں سکیں گے، تو ان کا جو جنرل تھا وہ نیگوشیٹ ڈائلاگ کر رہا تھا تگڑی فوج کے جنرل کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ ہمیں آپ کو راستہ دینا چاہیے. تو جو تگڑی فوج کا جنرل تھا اس نے تب بولا دیٹ دی پاورفل will do what it has the power to do and the weak will suffer what it cannot change. یعنی کہ جو طاقتور ہے وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے اپنی طاقت سے، اور کمزور بھگتے گا اس کو جو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ زمانہ جہالت کی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کا ننگا رقص نظر آ رہا ہے اس وقت. اس طاقت کے کھیل کا یہ ایک رقص نظر آ رہا ہے پاکستان میں. یہ غربت، بھوک، افلاس تو رقص کر ہی رہی ہے پاکستان میں بہت عرصے سے. لیکن ابھی یہ جو طاقت کا کھیل ہے یہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، ہمارے فیوچر کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. تو بہت مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا رؤوف حسن صاحب کا وہ انسیڈنٹ دیکھ کے. ان کی فوٹیج بعد میں جو سامنے آئی ہے میں کال کر کے ان سے ان کی خیریت بھی معلوم کروں گا اور ان سے بات کروں گا. اس وقت پاکستان میں کافی ٹائم ہو گیا تو میں ان سے بات کروں گا اور ضرور ان تک اپنی بیسٹ وشز پہنچاؤں گا. اس کے علاوہ ڈیفیمیشن کی کچھ خبر ہے کہ جی وہ پنجاب نے ایک ڈیفیمیشن ایکٹ پاس کر دیا ہے، اور وفاق میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس جو ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے ان کو پاس کرنے کے لیے. لیکن اس کے اوپر علیحدہ سے ایک ویلاگ کرنا بنتا ہے، تو علیحدہ ویلاگ میں اس کے اوپر بات ہوگی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.